Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast Immunology Minutes on Purple Day. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Adnan Ahmed. He is Assistant Professor of Neurosurgery, Chairman, Department of Neurosurgery, Gaju Khan Medical College, Sawabi. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने में, और आपको भी यहाँ पे हम वेलकम करते हैं अपने क्लिनिक में। सर जैसे कि आप जानते हैं आज का जो हमारा पॉडकास्ट सेशन है वो पर्पल डे के हवाले से है। जी जी। और पर्पल डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एपिलेप्सी के अवेयरनेस के हवाले से। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्पल डे सर हर साल सेलिब्रेट करने की क्या वजूहत है सर? अच्छा, ये तो इसलिए एक मैंडेटरी है कि एपिलेप्सी चूँकि एक बीमारी है या एक कंडीशन आप कह लें, जो काफ़ी लोग इससे वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हैं और इसमें पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करना, डे की सेलिब्रेशन तो अलग बात है, लेकिन इससे लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा हो जाती है कि ये एपिलेप्सी बेसिकली है क्या, और इसके पॉसिबल जो ट्रीटमेंट हैं या इलाज के तरीके हैं वो क्या हैं। तो एक तो लोगों में इससे अवेयरनेस पैदा हो जाती है, दूसरी जो है काफ़ी लोगों को जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस बीमारी के बारे में, वो इस डे के ज़रिए जो है उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें से जो इलाज के तरीके हैं या उसमें जो तरजीहात हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी उसमें मदद मिल जाती है इस डे के सेलिब्रेशन से। सर आज के इस पॉडकास्ट सेशन में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी क्या है और ये क्या है, काबिल इलाज मर्ज़ है? जी बिल्कुल, पहले तो मिर्गी के बारे में थोड़ा सा बता लेते हैं। ये बेसिकली इस तरह है कि जब दिमाग का कोई हिस्सा जो है कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसमें जब कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है, जो दिमाग का तकरीबन 3/4 हिस्सा है, वो जब डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ, तो वो उसके सिग्नल्स में थोड़ी सी जो अल्टरेशन हो जाती है, जो थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, मतलब नॉर्मल सिग्नल नहीं आते, उस कैफियत की वजह से बदन में जो झटके पड़ते हैं उसको मिर्गी कहा जाता है, या इसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं अपने ज़ुबान में। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। इसमें हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं, बल्कि अभी तो इसके लिए सर्जरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है काफ़ी हद तक काबिल इलाज है। सर किसी भी इंसान को मिर्गी होने की क्या वजूहत हो सकती हैं सर? जी, मिर्गी होने की वजूहात जो हैं इसको हम 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं, जो बड़े-बड़े हिस्से हैं। एक तो वो है जो पैदाइशी तौर पर ये मतलब बीमारी किसी को लग जाती है, मतलब उनके अगर फैमिली में ये एपिलेप्सी की या मिर्गी की हिस्ट्री चल रही हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्कानात होते हैं कि वो कंडीशन जो है या वो हालत जो है वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाए, जिसकी वजह से उनको मिर्गी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो मेन वजह हैं जिसमें से दिमाग के किसी हिस्से के मुतासिर होने से, जो कॉर्टेक्स मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कॉर्टेक्स मुतासिर हो जाए तो उसकी वजह से ये झटके पड़ते हैं। तो कॉर्टेक्स मुतासिर होने के लिए या तो अगर कोई बच्चा है जो पैदाइश के दौरान जो है उसके दिमाग के हिस्से तक ऑक्सीजन पूरी तरह ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती, वो नशोनुमा नहीं होती, तो उसकी वजह से ये कॉर्टेक्स जो है, ये ब्रेन का हिस्सा जो है वो मुतासिर हो जाता है और मुस्तकबिल में उनको झटके पड़ते हैं। या कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा मुतासिर हो के उसमें भी बाद में उनको झटके पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर किसी बंदे को ब्रेन के उस हिस्से में कोई ट्यूमर है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, कोई जरासीम है, तो उसकी वजह से भी ये झटके पड़ सकते हैं। लेकिन असल में मिर्गी उसको हम कहते हैं जो तकरीबन ख़ानदानी सिलसिले में से जो ट्रांसफ़र होती है अपने वालिदैन से या अपने अहल व अयाल के जो भी बंदे हों उनसे आगे बच्चों में जो ट्रांसफ़र होती हैं, उसको बेसिकली सही मानों में उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। ये बाकी जो कंडीशन है उसको हम सीज़र्स कहते हैं या फिट्स कहते हैं, तो उसको भी इस ज़ुमरे में हम डालते हैं। लेकिन एपिलेप्सी बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें दिमाग का कोई हिस्सा जो है वो पैदाइशी तौर पर मुतासिर हो, उसकी वजह से जो झटके पड़ते हैं उसको एपिलेप्सी के ज़ुमरे में हम हिसाब करते हैं। सर जैसे कि आपको पता है कि आज भी जब हमारे माशरे में किसी को मिर्गी का दौरा उठता है तो उसे ये समझ आता है कि इसके ऊपर जिन है, जादू है या भूत का साया है। तो क्या ये ठीक है सर? जी बिल्कुल। देखें, अभी तक तो मतलब हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं तो उनमें तालीम की शरह जो है वो काफ़ी हद तक कम है।
ابھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے کافی اویئرنیس ہو چکی ہے، یا یہ جو لوگ آپ یہ ڈے مناتے ہیں یا اویئرنیس واکس ہوتی ہیں، خبروں میں آتے ہیں، تو پھر بھی لوگوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن دیہات سے جو لوگ آتے ہیں جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، جن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے یا ان پہ کوئی بھوت وغیرہ کا وہ کوئی مسئلہ ہے. تو وہ اس وجہ سے ان کے علاج شروع ہونے میں بھی کافی جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ چیز مانتے نہیں ہیں. تو اس لیے پہلے ان کو باور کرانا کہ یہ بیماری ہے اور اس کے لیے یہ علاج ہے، تو یہ تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے. لیکن پھر بھی ابھی حالات تھوڑے سے بدل رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، مطلب کوئی جن کا یا کوئی اس طرح بھوت وغیرہ کا کوئی سایہ نہیں ہے. سر ایک اور مس کنسیپشن ہماری سوسائٹی میں مرگی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو مرگی ہے تو وہ اپنی جاب پہ نہیں جا سکتا، وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، یا شادی کر بھی لے تو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو کیا یہ ٹھیک ہے سر؟ نہیں، اس میں تو اتنی کوئی سچائی نہیں ہے. پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اگر کسی بندے کو مرگی کی شکایت ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جاب پہ بھی جا سکتا ہے، اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. احتیاط کی بات یہ ہے کہ مطلب میرا جو اپنا طریقہ کار ہے، اگر کوئی اس طرح کا مریض میرے پاس آ جائے تو میں ان کے بندوں کو کہہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ان کو خود بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ایک چٹ یا ایک ٹیگ اپنے ساتھ رکھنا ہے، جس طرح لوگ گھڑی پہنتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ٹیگ، جس میں آپ نے یہ لکھا ہو کہ بھئی مجھے اس بیماری کی شکایت ہے. اور اکثر ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو دوائی آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ایک گولی 2 گولیاں جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے آپ رکھ لیں، تاکہ کوئی راستے میں خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی جھٹکے کا دورہ پڑے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے مطابق جو ہے وہ آپ کا علاج بر وقت اس ٹائم ہو سکے. یا خود اگر آپ کو پتہ چلے کہ مجھے جھٹکا آنے والا ہے تو آپ وہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں. احتیاط صرف یہ ضروری ہے کہ کسی پہاڑی علاقے میں یا گہرائی والے علاقے میں یا پانی کے قریب یا آگ کے قریب، تو اس جانے میں اس کی طرف جانے میں تھوڑا سا جو ہے وہ اسے گریز کریں، تاکہ کوئی مطلب نقصان، جسمانی نقصان اس سے نہ پہنچے بندے کو. دوسری بات جو آپ نے کی بچوں والی بات، تو مرگی کے لیے کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ہم مطلب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کسی مرد کو یا عورت کو اس ٹائم ہم استعمال کرنے سے روک لیتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کی نشو و نما اور صحت کو متاثر کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور ادویات ہیں جو ہم اس ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. اور مرگی کا بچوں کے نہ ہونے سے یا پیدائش نہ ہونے سے اس کا کوئی مطلب کوئی کانٹیکٹ اس کا نہیں ہے، اس میں کوئی ریلیشن شپ اس کی نہیں ہے. سر مرگی کے ٹریگرز کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ کہ میں بات کر رہا ہوں ان کاموں کی جو مرگی کے مریض کو نہیں کرنے چاہیے. جی بالکل. ایک تو اس طرح ہے کہ کوئی ٹینشن والی بات آ جائے تو اس کی وجہ سے وہ دورہ پڑ جاتا ہے، یا کچھ اس طرح ہوتا ہے جس میں بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹریگر پوائنٹ میرے ساتھ کیا ہے، کہ یہ مرگی کے دورے مجھے کیوں پڑتے ہیں. لیکن کبھی کبھار لوگ جو ہیں وہ اپنی دوائی کی جو خوراک ہے وہ اس میں مس کر لیتے ہیں، اس میں بے ضابطگی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دورہ پڑ جاتا ہے. لہٰذا بندے کو جو ہے دوائی جو ہے وہ ٹائم سے لینی چاہیے، اگر وہ ختم ہو رہے ہوں تو پہلے سے ان کا بندوبست کرنا چاہیے. باقی اس طرح کا کوئی ماحول جس میں کافی ٹینشن ہو، کافی تھکاوٹ ہو وہاں پہ، یا کافی شور والے علاقے پہ، تو اس سے جانے پہ انہوں نے تھوڑا سا گریز کرنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں جس سے یہ ٹریگر ہو جاتی ہیں. یہ جھٹکوں کی فریکوینسی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. سر مرگی کے مریضوں کو ایک عام انسان کے مقابلے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی مشکلات تو اتنی زیادہ مطلب درپیش نہیں آتی، کیونکہ وہ بھی ایک نارمل انسان ہوتا ہے، اور اگر وہ دوائی وقت سے لے، باقی جو پرہیز کے طریقے میں نے آپ کو بتائیں، اگر وہ صحیح طریقے سے اس مطابق چلے جو ڈاکٹر کی ہدایت ہوتی ہیں، تو وہ تو ایک نارمل بندہ ہوتا ہے. وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی ایب نارمل انسان ہوتا ہے، یا وہ کوئی ایسی بیماری ہے اس کو معاشرے میں جینے سے جو ہے وہ اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو وہ تو بندہ تو ہے وہ جو نارمل انسان ہے، لیکن اس کی بیماری میں اس کا تو خیر کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ قدرت کی طرف سے ہے. تو وہ تو ایک نارمل انسان کی طرح مطلب زندگی جی سکتا ہے، اس کو جاب مل سکتی ہے، وہ اپنی لائف جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے. صرف یہ ایک دقت پیش آتی ہے کہ ان دوائیوں کے استعمال سے ان کے قوت برداشت میں یا ان کے ورک پلیس ریلیشن تھوڑا سا مطلب وہ متاثر ہو سکتا ہے.
لیکن وہ بھی بندے پہ ہے کہ وہ اپنے جاب کے انوائرمنٹ کو کس طرح رکھتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو ٹیکل کرتا ہے، تو وہ ایک نارمل انسان کی طرح جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ البتہ جو چیزیں میں نے کو بتائی کہ وہ مطلب کسی پہاڑی علاقے پہ جو ہے وہ جانے سے گریز کرے، گہرائی والے جگہ پہ وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اپنے کسی دوست یا ساتھی یا رشتہ دار کے ساتھ، تاکہ اگر اس طرح خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ تاکہ اس کو کوئی اور نقصان نہ پیش آ جائے نا اس حادثے کے ساتھ۔ سر کیا مرگی کا علاج لائف لانگ ہے؟ جی بالکل، یہ تو مطلب بعض لٹریچر میں یا بعض بکس میں یا جو اسٹڈیز ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ نے 2 ایئرس ٹریٹمنٹ کرنی ہے، کچھ جگہ پہ لکھنا ہے کہ آپ نے ایڈولیسنس تک ٹریٹمنٹ کرنی ہے، کچھ جگہ پہ لکھ کے آپ نے پیوبرٹی تک ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ لیکن پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں جو ایپیلیپٹک ہوتے ہیں تو ان کو تقریباً لائف لانگ ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھینک یو سر، آج کے اس پوڈ کاسٹ اویئرنیس سیشن میں آپ نے وقت نکالا، اور ایم شیور آپ نے جو آج انفارمیشن پرووائڈ کی ہے سننے والوں کے لیے وہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ تھینک یو سر، تھینکس اے لاٹ۔ جی تھینک یو سو مچ، میں ہیلکس فارما کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے تاکہ میری کچھ باتیں جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکیں، اور شاید اس میں کچھ باتیں میں نے اس طرح کی ہوں جس کی وجہ سے ان کی لائف بہتر بھی ہو سکتی ہے، ان کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو وہ اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کریں کہ وہ معاشرے پہ بوجھ ہے۔ تو ہیلکس کے ذریعے میں اپنے مریضوں کو اور اپنے عوام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، یہ ایک ضروری موضوع ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، جس پہ بات ہونی چاہیے تاکہ اس بیماری کا علاج بھی ممکن ہو، اور جو مریض اس مرض میں مبتلا ہوں ان کی کوئی دل آزاری یا ان کی جو کاؤنسلنگ ہے یا ایجوکیشن ہے وہ بھی پراپر طریقے سے ہو۔